मादूदात, एक गिनती के दिन है। और मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जजीरे डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान, पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं, मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूँ। कुरान सारा पढ़ लिया है, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई, जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे। किधर चले गए हम? कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अजाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अजाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब ही नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना, लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे, जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने, कितने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा, जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है, तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे। तू तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश। सुने सुनने तिरमिजी की हदीस, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है। एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता है। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला, दुकाने लगा, जी पीर साहब देखें आज कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे तो फिक्र ही लग गई है कहीं जन्नत में चला ही ना जाए। तू इस तरह करना, जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना डंडा लेके कि मैंने नहीं जाने देना। शर्म आनी चाहिए हमें। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत इतनी चौड़ी है जितने जमीन और आसमान, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तो हम तो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देना चाहते जन्नत में। और बस करें, जन्नत खुदा का फजल है, और अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मैं जिसे चाहता हूँ अता करता हूँ। ये सुनन तिरमिजी की हदीस, और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को फौत हो, उसको अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। जो जुमे की रात फौत हो जाए, या जुमे वाले, यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात चला जाए, या जुमे वाले, तो अल्लाह उसे अजाब कब्र से, तो मेरे अजीज़, जो बंदा शहीद हो उससे अजाब कब्र नहीं होता। जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात चला जाए उसे भी अजाब कब्र नहीं होता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दिन और एक रात, ये हदीस सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिजी में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, एक दिन और एक रात अल्लाह की रज़ा के लिए इस्लामी सरहद पे पहरा दे। मैं और आप सोए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो फौजी बॉर्डरों पे खड़े हैं, देखो मदीने वाले महबूब किस किस पे करम फरमाते। सारी उम्र नहीं, 24-25 साल की सर्विस नहीं, फरमाया एक दिन और एक रात अल्लाह की रज़ा के लिए जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे, मुसलमानों को काफिरों से बचाए, रब उसे अजाब कब्र नहीं देगा, उसे अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ फरमा दे। एक रात और एक, आप क्या समझते हैं कि इन फौजियों की कोई छोटी शान है, इनका कोई छोटा मर्तबा है? एक दिन और एक रात अगर ये पहरा दें तो अल्लाह इन्हें इतना इनाम अता करता है। इसी तरह सुन लो, ये ज़रा गौर से सुनना, इब्ने माजा की हदीस, और इसके अलावा मुस्नद अबू याला में मौजूद हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, कुर्बान जाऊँ मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, और वो अजाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने अछूत समझ रहे हैं, अछूत, ये अछूत नहीं है, इसलिए कि लवारस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं, तुम इन्हें अछूत कह रहे हो, और मदीने वाले रसूल इन्हें शहीद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत के बागों में से अल्लाह रिस्क देगा। लोग कहते हैं देखो जी बड़ा तंग हो के दुनिया से गया है, तो उस बंदे को भी अजाब कब्र नहीं होता। इसी तरह जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है, सुनन तिरमिजी में हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आती, कोई बंदा पढ़ने वाला नज़र नहीं आता था। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया तो फरमाया वहाँ कब्र थी और कब्र के अंदर बैठ के मेरा सहाबी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा। अगर हमें खसरा नंबर याद हो जाता है ना अपनी जगह का, और हमें पता होता है कि मेरे वाला हिस्सा कितने करोड़ का है,
اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ، یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی تے مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا ماں اکمل کا ماں احسن کا دے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہوا، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو اور راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھے۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آخیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے دا لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دسا ہوا جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں پا کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نے دسا ہوا، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا ہوا۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ
महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चले, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। अब हुस्न देखे कलाम का और अंदाज देखे, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा कि देखो ना वो आ जाए हैं, वो आए हैं मेरे मज़ार पे। आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया, वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाए। ये रो के कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था, फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को फौत हो, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, जो बंदा सूरह मुल्क पढ़ता है, सुनन तिरमिजी में हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो वहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आती। सूरह मुल्क इतनी शानदार सूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेगी और कहेगी ऐ अल्लाह, यहाँ तो मेरे पढ़ने वाले को जन्नत अता फरमा या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। अब अज़ाब कब्र जो है, कब्र के अंदर जो इंसान का अज़ाब है तो वो भी आलम बरज़ख का अज़ाब है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कुछ चीज़ों से पनाह मांगी है। खुद हुजूर ने, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह मुझे कंजूसी से, बखीली से पनाह अता फरमा। और हुजूर ने बाकायदा पनाह मांगी है कि ए अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र होने से पनाह में रख, जब उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए कि वजूद के हिस्से काम करना छोड़ जाए, इससे पनाह मांगी। और ख़ुद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी। ये तालीम उम्मत के लिए है कि तुम भी पनाह मांगो अजाब कब्र से। कब्र का अजाब बरहक है। कब्र के लिए तैयारी करके रखना, अपनी कब्र को याद रखना, मर जाने को याद रखना। हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था तो सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई तो खबर के तैयार होने में कुछ देर थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और एक लकड़ी से हुजूर ज़मीन कुरेदने लगे। हम वे इंतज़ार थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएं, हमें को नसीहत करें। फरमाते हुजूर ने सर अक़दस उठाया तो हुजूर की आंखों में आंसू और रो के हुजूर फरमाने लगे, रो के कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। रो के हुजूर ने फरमाया, रो के। आज तो लोग मजाक बनाते, कुछ फ़कीर सूफी दरवेश कहलाने वाले भी, वो कहते हैं जो मौलवी बता रहे हैं ना कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये तो मौलवी अपनी कब्र बता रहा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। खुदा से डरें। वो चीज़ें जो अहादीस मुबारका में आ गई, जिससे नबी पाक ने हमें डराया, हमें समझाया, आप उस तंबीह को, उस नसीहत को आप इस रंग में लेंगे कि मजाक बनाया जाएगा दीन का, बजाय इसके कि उससे डरा जाए। हजरत सैयदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद इस बात को सुना है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात के रावी हैं। फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कुफार की कब्रें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ज़रा हदीस के लफ्ज़ों पे गौर करना। हुजूर फरमाने लगे अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है। तुम्हें दुनिया में रह के मैं सुनाता, पर डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ही ना दो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने ग़ुलामों की तरफ नज़र फरमाई, ये बात कह के कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने
صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ. تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی. صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا, ہمیں قائل فرمایا محبوب نے. یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے. میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا, سنن نسائی میں موجود ہے, اسے عذاب قبر نہیں ہوگا بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرماتے. کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا, اتنے بڑے جرم لوگوں نے اتنے پاپ اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا. تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا, لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے, تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر. سنن ترمذی کی حدیث. ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک جنازے سے میں نکلا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے, حالانکہ جو بندہ اس طرح کا تھا. میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لاتی ہے کہ جنت میں چلا ہی نہ جائے, تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان, اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں, جنت خدا کا فضل ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے, تو اللہ اسے عذاب قبر سے. تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا, جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات, یہ حدیث صحیح مسلم میں, سنن ترمذی میں, مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے, ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں, دیکھو مدینے والے محبوب کس پہ کرم فرماتے. ساری عمر نہیں, 24-25 سال کی سروس نہیں, فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے, مسلمانوں کو کافروں سے بچائے, رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا, اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے. ایک رات اور ایک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے, ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے. اسی طرح سن لو, یہ ذرا غور سے سننا, ابن ماجہ کی حدیث, اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا, قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا, فرمایا کوئی بھی بیماری ہو, فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا, اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا. اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا. جو کسی بھی بیماری سے مرا, یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں, اچھوت, یہ اچھوت نہیں ہے, اس لیے کہ لوارث نہیں, یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں, تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو.
اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خدم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھ چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف دے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ۔ ماں آج مالا کا ماں اکمالا کا ماں اکسانا کا تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑ۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہو، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھے۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آخیا چاچا جی جیڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی نا تہاڈی بچ، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دساں جا کے،
یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دس آواں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دس آواں۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کر، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا یہ کر پامے پھیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ واللہ جامی نے اس کو لکھا ہے، واللہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے۔